حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو طالب کے نوری نظر ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور ابو الحسن آپ کی کنیت ہے، ابو تراب بھی آپ کی کنیت ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اہل عرب کا یہ مزاج ہے کہ وہ اپنے شرف کو، اپنی کرامت کو خاندانی طور پر برقرار رکھنے کے لیے کنیت کا استعمال ضرور کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دو کنیتیں ہیں، ایک ابو الحسن ہے اور ایک ابو تراب ہے۔ حیدر آپ کا لقب ہے، آپ نجیب الطرفین ہیں، ہاشمی ہے لیکن نجیب الطرفین ہیں۔ عربوں میں سب سے معزز قبیلہ ہاشمی خاندان ہے۔ حضرت ابو طالب وہ بھی ہاشمی ہیں، اور آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا وہ بھی ہاشمی ہیں۔ تو بئی معنی آپ نجیب الطرفین ہیں۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اعلان نبوت سے 10 سال قبل آپ کی پیدائش ہوئی، اور حضرت فاطمہ بنت خویلد اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے حالت نماز میں دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی صورتحال بتائی، کیونکہ اسی سال نماز غالباً فرض ہوئی تھی۔ تو نماز دیکھ کے استفسار اور تھوڑے سے غور و فکر کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا، اور تاریخ اسلام لکھنے والے کہتے ہیں کہ آپ تیسرے وہ خوش نصیب ہیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑے بڑے مقامات سے سرفراز فرمایا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ علی جس سے راضی ہو اس سے میں راضی ہوتا ہوں، اور جس سے علی ناراض ہو اس سے میں ناراض ہوتا ہوں۔ اور غدیر خم کے موقع پر خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو کے عرض کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال، میں علی سے محبت کرتا ہوں، تو بھی علی سے محبت کر، اور جس سے علی محبت کرے اس سے تو محبت فرما، اور جو علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ رات گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اب وہ خوش نصیب ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا خاتون جنت سیدہ کائنات آپ کے عقد میں آئی۔ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی فضیلت جو آپ کو حاصل ہوئی، کہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے آپ کی۔ اور ابھی بھی بارگاہ ولایت میں حاضری کے لیے چند جملے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب آپ ہجرت فرمانا چاہتے ہیں تو حضرت علی کو آپ نے ارشاد فرمایا، علی، میں اپنی جگہ اپنے بستر پر تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور وہ تمام امانتیں جو میرے پاس تھیں وہ آپ نے
تمام امانت والوں کو پہنچانی ہے، لہٰذا میری اور آپ کی ملاقات مدینہ طیبہ میں ہوگی۔ وہ ساری بات آپ کے علم میں ہے۔ حضرات گرامی، حضرت علی کا فرمان کہ میں جب بھی رات کو سوتا تھا مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ میں صبح اٹھ پاؤں گا یا نہیں، لیکن جس رات نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی میری اور تمہاری ملاقات ہوگی، تو آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میری زندگی کی وہ پہلی رات ہے کہ جب میں سونے لگا تو اس یقین سے سویا کہ اٹھوں گا صبح اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات بھی ہوگی۔ آپ کی جانثاری، آپ کی قربانی تاریخ اسلام میں ایک جومر کی حیثیت رکھتی ہے۔ دو موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ ایک تو یہی موقع تھا جب آپ ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے تو حضرت علی کو اپنے پیچھے چھوڑا، اور دوسرا موقع جنگ خندق کا تھا جب آپ مدینے سے نکلنے لگے تو فرمایا علی سارا شہر اہل مدینہ تمہارے سپرد ہیں اور سارا نظام آپ کے سپرد ہے۔ یہ دو موقع ہیں جس میں اللہ کے رسول نے آپ کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ حضرات میں تو یوں کہوں گا یہ دو موقع تو ہیں لیکن کتنے خوبصورت ہیں کہ ایک موقع پر مکہ آپ کے سپرد اور دوسرے موقع پر مدینہ آپ کے سپرد ہیں۔ آپ وہاں بھی خلیفہ بنے، آپ مدینہ بھی خلیفہ بنے۔ یہ وہ بلند ترین مقامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ آلوسی نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں ایک موقع پر داخل ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام حالت قیام میں ہیں اور کچھ صحابہ کرام حالت رکوع میں ہیں، اور ایک سائل بھی وہیں پہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہی سائل سے پوچھتے ہیں سائل تمہیں یہاں کسی نے کچھ دیا بھی ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں ایک شخص نے مجھے ایک چاندی کی انگوٹھی دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے وہ؟ تو اشارہ کر کے فرمایا وہ شخص جو رکوع کر رہا ہے اس نے یہ انگوٹھی مجھے دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت اس شخص نے تمہیں یہ انگوٹھی دی وہ کس حالت میں تھا؟ تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ حالت رکوع میں اس نے یہ انگوٹھی، کیونکہ میں سائل ہوں میرا سوال ہوا تو اس سوال پر اس شخص نے حالت رکوع میں مجھے یہ انگوٹھی عنایت فرمائی۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے، تو آپ نے خوشی سے نعرہ بلند فرمایا اللہ اکبر ارشاد فرمایا، اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک تمہارا ولی تمہارا مددگار اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا اور وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ
اور زکوٰۃ ادا کرنے کے حالت یہ ہے کہ جب وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یہ سائل آیا، سوال کیا، تو آپ حالت رکوع میں تھے، اور جب حالت رکوع میں تھے تو اسی حالت میں آپ نے انگوٹھی اتار کر اس سائل کو عنایت فرمائی۔ تو گویا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور آپ کے اس فعل کو اللہ رب العزت نے اتنا پسند فرمایا کہ اس آیت کی شان نزول ہی یہ حالت رکوع میں صدقہ کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ خدا کو پسند آیا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی، اور حضرات گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس آیت کا مصداق قرار دیا گیا کہ اس آیت کے مصداق آپ ہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ والذین آمنوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ایمان کی گواہی عنایت فرمائی، اور سارے صحابہ کرام ایمان والے ہیں، لیکن جن کو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ یہ ایمان والے ہیں، تو یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی منزلت ہے، اور بہت بڑا شرف اور فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔